سمرقند سے طویل سفر طے کر کے آنے والا قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمرانوں سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا، ہم نے سنا ہے کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور اچانک حملہ کر کے ہمیں مغلوب کر لیا گیا ہے۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے فرمانروا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ اس قاصد کا تیز رفتار گھوڑا اس کے ہمراہ تھا۔ وہ مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کرتا حلب پہنچ گیا۔ دمشق اس کی آخری منزل تھی جو اب بالکل قریب تھا، اور وہ دن بھی آیا جب وہ دمشق میں داخل ہو رہا تھا۔ دمشق مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، اس کی اپنی عظمتیں تھیں۔ بہت بڑا شہر، نہایت صاف ستھرا اور تہذیب و تمدن سے مانا جاتا تھا۔ اس قاصد کو یہ شہر سمرقند سے کہیں بڑا نظر آیا۔ پھر وہ ایک سرائے میں اترا اور اس کے مالک سے پوچھا، مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ امیر المومنین سے ملنے کا کیا طریقہ ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا کہ ہمارے امیر المومنین سے ملنا نہایت آسان ہے۔ تم مسجد اموی کی طرف چلے جاؤ اور وہاں کسی بھی شخص سے ان کے گھر کا راستہ پوچھ لینا۔ وہاں کوئی پہرے دار نہیں ہے اور نہ ہی ملاقات پر کوئی پابندی ہے۔ وہ مسجد اموی میں داخل ہوا۔ ایسی خوبصورت عمارت اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خیال کیا کہ شاید یہ شاہی محل ہے۔ چنانچہ اس نے ایک شخص سے پوچھ ہی لیا۔ اس کے لہجے میں اور مشکل سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس شہر میں اجنبی ہے۔ اس شخص نے کہا، کیا تم قصر خلافت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ مگر کیا یہ قصر خلافت نہیں؟ نوجوانوں نے تعجب سے پوچھا۔ اس شخص نے مسکراہٹ بھرے لہجے میں کہا، نہیں میرے اجنبی دوست، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ اسے مسجد کہتے ہیں۔ چنانچہ دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کے قیام گاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر جا پہنچا جو انتہائی معمولی اور خستہ حالی میں تھا۔ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا، اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی تھی۔ جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد پر مایوسی چھا گئی۔ وہ بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ اس کا خیر مقدم کیا اور اس کا حال پوچھا۔ نیز آنے کا مقصد معلوم کیا کہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے عظیم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ دھوکے سے قبضہ ہوا ہے، نہ تو اعلان جنگ ہوا اور نہ ہی ہمیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ ہمارے ساتھ سراسر ظلم ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عدل و انصاف کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند واپس ہوا۔ پھر ایک دن آیا جب وہ سمرقند میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا پادری کے پاس گیا کیونکہ اسے معلومات دینی تھی۔ پادری کے پاس پہنچ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری مایوس اور افسردہ ہو گیا۔ اس نے سوچا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمرقند کے پاس پہنچے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کا تعین کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا اہل سمرقند کو انتظار تھا۔ بے شمار لوگ اس تاریخی مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے چلے آئے۔
عدالت مسجد میں لگائی ہوئی تھی، وہ پادری بھی مقدمے کی پیروی کے لیے حاضر تھا۔ مسلمانوں کا سپہ سالار، امیر اور فاتح کتیبہ بھی حاضر ہے۔ سب کے سب قاضی کے لیے سراپا انتظار بنے ہوئے۔ پادری کس بات کی امید اور مقدمہ لے کر آیا ہے؟ ذرا غور کیجیے کہ یہ ایک فاتح قوم مفتوح علاقوں سے نکل آئے۔ مقدمہ جس شخصیت پر دائر کیا گیا ہے وہ عظیم قائد اور سپہ سالار رہے۔ نگاہیں مسجد کے دروازوں کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ کب قاضی داخل ہوتا ہے۔ حاضرین کو بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک چھوٹے قد اور نخیر جسم والا شخص معمولی لباس پہنے، سر پر امامہ رکھے ہوئے دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کا ایک غلام تھا۔ لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ بعض نے اپنی انگلیاں منہ میں دبا لی۔ اچھا، یہ ہے مسلمانوں کا قاضی؟ یہ پادریوں اور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے درمیان فیصلہ کرے گا؟ قاضی نے مسجد کے ایک کونے میں اپنی نشست سنبھال لی۔ اس کا غلام اس کے سر پر کھڑا تھا۔ بغیر کسی لقب کے امیر کا نام لے کے اسے بلایا کہ وہ عدالت کے سامنے حاضر ہو۔ امیر شہر حاضر ہوا۔ عدالت نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر غلام نے پادریوں کے سردار کو بلایا، جو امیر کے ایک طرف بیٹھ گیا، اور پھر عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ کے لشکر نے بغیر کسی پیش کی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، اور تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا۔ قاضی نے حاکم کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ حاکم نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا۔ اس کے قریب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمین تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زور آور تھی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے حاکم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، میری بات کا جواب دو، تم نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ حاکم نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو۔ اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو عدل و انصاف کی وجہ سے ہی بخشی ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی کہ تم مسلمان فوجی اور ان کے عہدے داران اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی ہی قسم کے املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہوا تو بغیر کسی پیش کی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت کے دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقت فاتح قوم کمزور اور مغلوب قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے، یہ کیسا مذہب ہے، کیسے پیروکار ہیں۔ عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے انہوں نے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی اور منت و سماجت کرنے لگے، خدارا اس ملک سے واپس نہ جائیں، ہمیں اسلامی عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنوں کا راج دیکھا، ان کے ظلم و ستم سے ہم خوب واقف ہیں، آپ سب لوٹ آئیں۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد مسلمان فوج واپس ایک مفتوح شہر میں داخل ہو گئی۔ کوئی حاکم و محکوم باقی نہیں رہا، کوئی غالب و مغلوب نہیں رہا، تمام کے تمام اسلام اور دینی بھائی بن گئے۔ اس طرح سمرقند کی سرزمین میں اسلام کی دولت داخل ہو گئی اور پھر اس میں سے کبھی یہ دولت نہیں نکل سکی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ایمان افروز واقعہ آپ کی زندگی بدل دے گا اور آپ کو بھی عدل و انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں
تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ کو اس طرح کے اسلامی واقعات اور ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔